سلمان صاحب، سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ ابھی 2 روز بعد ہی ایک چھٹا دور ہونا تھا امریکہ اور ایران کے درمیان انہی معاہدوں کو لے کر، اس سے پہلے ہی یہ اٹیک ہو جانا، اس کی ٹائمنگ کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اور وجہ کیا معلوم ہوتی ہے آپ کو؟ دیکھیں، وجہ تو خود صدر ٹرمپ کا جو بیان آپ نے کوٹ کیا اس میں واضح ہے کہ وہ جوہری حوالے سے معاہدے پر نہیں آ رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ 2 مہینے تک انتظار کیا ہے۔ دیکھیں، اگر ہم اس خطے کی صورتحال دیکھیں تو حزب اللہ اور حماس کے بعد باری تو ایران کی تھی اور اسرائیل کے عزائم بھی کوئی ڈھکے چھپے نہیں تھے، وہ ایک گریٹر اسرائیل کا منصوبہ ہے۔ لیکن جس انداز میں امریکہ کے ساتھ مذاکرات ہو رہے تھے، 5 دور تو ہو چکے تھے، تب بھی ایکسپیکٹڈ تھا۔ دیکھیں، وہ آپ نے جو بیان کوڈ کیا ہے وہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ بظاہر اس وقت امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس جنگ میں شامل نہیں ہوں، لیکن تھپکی اسرائیل کے کوئی اقدام بھی اسرائیل کی امریکہ کی تھپکی کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور یہ جو بیان ہے وہی اظہار کر رہا ہے کہ ہم نے انتظار کیا لیکن آپ نہیں آئے تو یہ ہو گیا۔ اور یہ جو چھٹا دور ہے مجھے نہیں لگتا کہ یہ ممکن بن پائے گا، لیکن یہ صورتحال کیا ہے، یہ ایک نئے مشرق وسطیٰ کی تشکیل ہے، اور یہ سارا سلسلہ کیوں کر چل رہا ہے، کیسے چل رہا ہے، کس پلان کا حصہ ہے، یہ چیزیں ڈھکی چھپی نہیں ہیں۔ اور اسرائیل چاہتا کیا ہے؟ اس سے پہلے ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ نیوکلیر پر، دوسری ایک اور وجہ بھی ہے۔ دیکھیں، فلسطینیوں کی نسل کشی کے خلاف دنیا کے اندر ایک آگاہی سامنے آئی ہے، اور خود یہ یورپین ممالک ہیں وہ اسرائیل پہ کی مذمت کرتے نظر آ رہے ہیں، وہ یہ بات کرتے نظر آ رہے ہیں کہ اسرائیل کو ہتھیاروں کی فراہمی بند کی جائے۔ کوئی سوچ سکتا تھا کہ جرمنی، فرانس، یہ سارے لوگ اس پہ کہہ رہے تھے، اور نیتن یاہو صاحب ایک